ایک نعرہ جو محفلوں میں نسب بتائے، وہ ایک نعرہ جو محفلوں میں نسب بتائے، وہ یا علی ہے، وہ یا علی ہے، وہ یا علی ہے۔ نبی نے خم میں بتا دیا ہے جہان والو، نبی نے خم میں بتا دیا ہے جہان والو، علی ولی ہے، علی ولی ہے، علی ولی ہے۔ زکوٰۃ جس نے رکوع میں ہے فقیر کو دی، زکوٰۃ جس نے رکوع میں ہے فقیر کو دی، وہ ایک انسان فقط علی ہے، فقط علی ہے۔ تمام جنگوں میں کافروں کو پچھاڑ دے جو، تمام جنگوں میں کافروں کو پچھاڑ دے جو، وہ کل ایمان یہی جری ہے، یہی جری ہے۔ اسی کا پنجہ یزیدیت کا گلا دبائے، اسی کا پنجہ یزیدیت کا گلا دبائے، جو حیدری ہے، جو حیدری ہے، جو حیدری ہے۔ بنا کھلے بھی کلی کی خوشبو چمن سے آئے، بنا کھلے بھی کلی کی خوشبو چمن سے آئے، جناب اصغر وہی کلی ہے، وہی کلی ہے۔ لحد میں پوچھیں فرشتے مجھ سے ہے تیرا کوئی، لحد میں پوچھیں فرشتے مجھ سے ہے تیرا کوئی، تو بولو محمد میرا علی ہے، میرا علی ہے۔ مدح حیدر میں مجھے محو تلاوت دیکھ کر، مدح حیدر میں مجھے محو تلاوت دیکھ کر، رشک کرتے ہیں ملک میری عبادت دیکھ کر۔ یہ علی کا وار ہے یا عدل کا میزان ہے، یہ علی کا وار ہے یا عدل کا میزان ہے، موت بولی تیغ حیدر کی نفاست دیکھ کر۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر۔ در علی کے جو نوکر دکھائی دیتے ہیں، در علی کے جو نوکر دکھائی دیتے ہیں، وہ دو جہاں میں سکندر دکھائی دیتے ہیں۔ در علی پہ جو کنکر دکھائی دیتے ہیں، در علی پہ جو کنکر دکھائی دیتے ہیں، وہ آسمانوں کے زیور دکھائی دیتے ہیں۔ ہے آرزو کہ ہمیں دیکھ کے علی بولیں، ہے آرزو کہ ہمیں دیکھ کے علی بولیں، یہ میرے بیٹے کے نوکر دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے بنا دے اے خالق سگے در حیدر، مجھے بنا دے اے خالق سگے در حیدر، جہاں پہ بولتے پتھر دکھائی دیتے ہیں، جو بادشاہوں کو دیتے ہیں بھیک میں شاہی، جو بادشاہوں کو دیتے ہیں بھیک میں شاہی، جناب حضرت قمبر دکھائی دیتے ہیں۔ ہو ذوالفقار علی کا میرے قلم پہ کرم، ہو ذوالفقار علی کا میرے قلم پہ کرم، جبھی سخن میرے خنجر دکھائی دیتے ہیں۔ علی کے لال کے غم میں جو اشک کرتے ہیں، علی کے لال کے غم میں جو اشک گرتے ہیں، وہ آسماں کی جبیں پر دکھائی دیتے ہیں۔ جو بھول جاتے ہیں دنیا ولا کی مستی میں، جو بھول جاتے ہیں دنیا ولا کی مستی میں، جہان عشق کے راہبر دکھائی دیتے ہیں۔ دیار کرب و بلا ہے دیار ایسا جہاں، دیار کرب و بلا ہے دیار ایسا جہاں، یہ آسماں بھی زمیں پر دکھائی دیتے ہیں۔ نہ ہو سکا تھا جہاں پر نزول عشق علی، نہ ہو سکا تھا جہاں پر نزول عشق علی، وہ قلب آج بھی بنجر دکھائی دیتے ہیں۔ سفیر بنت پیمبر کی ہے
عطا یہ بھی، سفیر بنت پیمبر کی ہے عطا یہ بھی، جو آپ بر سرے منبر دکھائی دیتے ہیں، جو آپ بر سرے منبر دکھائی دیتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرہ واجلا عیوننا ببکاء علی الزہرہ ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہرہ وعلی بعل الزہرہ وعلی ابناء الزہرہ وعلی بنات الزہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الزہرہ من یومنا ھذا الی یوم لقاء الزہرہ وقال الہ الزہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں، برکتیں اور اپنی نعمتیں
ارزانی فرمائے اور آپ کو بھی کربلا مقدسہ میں آ کر امیر المومنین علیہ السلام کے یہ ایام منانے کی بھی سعادت نصیب ہو. کتنا اچھا لگتا ہے کہ بابا کی آمد ہو، بیٹے کا وطن ہو، بیٹے کے قریب کھڑے ہو کے کہیں کہ مولا آپ کو آپ کے بابا کی آمد مبارک ہو. اور یقیناً امام حسین علیہ السلام جیسا کریم جس نے دین کو کرامت عطا کی ہو، ان کے در سے نہ جانے کیا کیا نچھاور ہو رہے ہوں گے ان ایام کے اندر کہ بابا کی آمد کے دن چل رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے بابا ہی نہیں بلکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی علیہ السلام ہم دونوں اس قوم کے باپ ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور لقب بھی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ہر لقب سے زیادہ یہ لقب پسند تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے مجھے یہ لقب عطا فرمایا تھا. گو کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے محبت کا عکاس ہوا کرتا تھا، لیکن ایک ایسا لقب جو امیر المومنین علیہ السلام کو عطا ہوا وہ بہت ہی پسند تھا. ایک دن امیر المومنین علیہ السلام مسجد نبوی میں استراحت فرما رہے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے بابا کھڑے ہو جاؤ. امیر المومنین علیہ السلام کو اتنا پسند تھا یہ لقب کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے مجھے اس لقب سے زیادہ کوئی لقب پسند نہیں آتا. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ باقاعدہ لائیو دیکھتے ہیں کربلا مقدسہ کی پاک دھرتی سے، اور یہ محبت و بھرا پروگرام آپ لوگ جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس پر بھی ہمارا یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے. جب بھی کسی کے دل کے اندر محبت کی کرن پیدا ہو، محبت کا اثر پیدا ہو، فوراً جو نگاہ جاتی ہے انسان کی، وہ انسان کی فوراً عشق، محبت، پیار کی طرف نگاہ جو جاتی ہے تو کربلا مقدسہ پہنچ جاتے ہیں. اور کربلا مقدسہ ہمارے عشق کا محور، مرکز اور ہمارا ملجا و ماوا ہے. کیوں نہ ہو، یہاں پہ محبتوں کو ہمارے درمیان بانٹنے والے امام حسین علیہ السلام کا مرکز ہے، کیونکہ یہ کربلا ہے. ہمارا یہ پروگرام یہ کربلا ہے، کربلا مقدسہ. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کربلا مقدسہ کی تاریخ کے مطابق آج کی تاریخ جو ہے 11 رجب المرجب ہے، 1441 ہجری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب 6 ستمبر ہے اور اس یعنی 6 مارچ چل رہی ہے. اور معصوم علیہ السلام کی یہ جو علاقے ہیں نا 7 مارچ چل رہی ہے. معصوم علیہ السلام کی یہ جو علاقے ہیں نا تاریخوں کو اپنے ساتھ ایسا جذب کر دیتے ہیں، ایسا جلب کر لیتے ہیں کہ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ تاریخیں آئی نہیں، دل کے اندر ایک خودی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم کربلا سے مضبوط ہوتے ہوئے پہنچنے لگ جاتے ہیں ان معصومین علیہ السلام کے ذریعے، وسیلے، طریقے، راہ کی طرف جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یقیناً مقبول ہے. آپ جانتے ہیں ایام رجب چل رہی ہیں، رجب سے تذکرہ آیا رجب کا، یہ شہر اللہ بھی کہلایا اور رمضان المبارک کو بھی شہر اللہ کہا گیا ہے، رجب کو بھی شہر اللہ کہا گیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، پکار آئے گی این الرجبیون. ہم عرض کر چکے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام نامی سے بھی یہ شہر منسوب ہے، تو شاید اس کا ایک معنی یہ بھی نکل جائے کہ جس طریقے سے آیت کے اندر آیا کہ لوگوں کو جو پکارا جائے گا وہ ایک ہی لقب سے پکارا جائے گا، وقفہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہرا لیا جائے کیونکہ ان سے ایک سوال کیا جائے گا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کون سا ہوگا؟ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال ہوگا عن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ سوال ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہوگا. جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب ہر کسی سے تو کرتا نہیں ہے. ایک سوال جو ہوتا ہے وہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی سے نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خطاب کرتا ہے تو کہتا یہی ہوگا این الرجبیون، اے علی والے کہاں پر ہو. علی والے جب کہیں پر نظر آئیں گے یقیناً وہ محبت و بھرا ماحول ہوگا، محبت و بھرا طریقہ ہوگا، محبت و بھری راہ ہوگی. اور یہ راہ محبت
یہ محبتیں بری راہیں اور یہ محبتیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً ہمارے لیے اثر آور ہیں، نتیجہ آور ہیں۔ انہی محبتوں کے ذریعے سے، وسیلے سے ہم لوگ پل بڑھ رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارا کون ہوتا؟ کربلا مقدسہ کی وادی کے اندر گو کہ جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے تعداد کم ہے، لیکن تعداد لوگوں کی ظاہری کم ہے، باطنی طور پر لوگوں کے دل کربلا میں ہیں، کیونکہ لوگ کربلائی ہیں، اور کربلائی ہونا ہمارے لیے ایک عزت کا سبب ہے۔ میں فخر نہیں کہوں گا، کیونکہ ان اللہ لا يحب الفاخرین، ہمارے لیے یہی شرف کافی کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں کربلائی ہونا قبول کر لیں۔ جو بھی جس طریقے سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا آنے والے کربلائی ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر محبت امام حسین علیہ السلام ہو یقیناً وہ کربلائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کربلائی ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے رجب کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شہر حرام جو تھے 4 مہینے تھے، اللہ تبارک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور جو ہے وہ رجب المرجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجب المرجب جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے شہر الحرام۔ یہ وہ مہینے تھے عزتوں والے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کے نگاہ کے اندر ان مہینوں کی حرمت تھی، اور لوگ ان مہینوں کے اندر قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ شہر الحرم کے اندر سے رجب آ جاتا ہے۔ اس رجب کے کافی سارے نام ذکر ہوئے ہیں، ہم پہلے بھی عرض کر چکے، آج میں کچھ مزید نام عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نام ہوئے۔ اس کا نام شہر الاستغفار بھی ہے، کیونکہ اس مہینے میں استغفار کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ استغفار انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی طرف راہ پیدا کرنے میں استغفار کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو مہینہ ہے اسے شہر الاستغفار کہا گیا ہے، اور یہ شہر الاستغفار ہے اور عزتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس کے ماہ کے اعمال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو استغفار 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 بہت ہی زیادہ ملتی ہے۔ کبھی استغفار جو ہے وہ ہمیں الفاظوں کے اندر ملتی ہے کہ اس طریقے سے استغفار کی جائے، کبھی کبھار عبادتوں کے اندر استغفار کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ایک اور لقب جو ہے نا وہ واقعاً اس مہینے کو زیب دیتا ہے کہا جائے، اور وہ لقب کیا ہے؟ رجب الفرد۔ فرد کیوں کہا گیا؟ فرد، اچھا دیکھیں عربی فارسی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک زوج ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جفت اور طاق کہا جاتا ہے، یہاں پہ کہا جاتا ہے زوج اور فرد۔ زوج یعنی جفت جس کو 2 پہ تقسیم کیا جا سکے، اور فرد وہ ہوتا ہے جسے 2 پر تقسیم نہ کیا جا سکے۔ اسی اعتبار سے اسے کہا گیا رجب الفرد۔ جب یہ رجب الفرد ہے تو کیوں کہا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کی فضیلت کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اسے کہا گیا رجب الفرد۔ اس مہینے کو رجب الفرد کہہ کر اس کی عزت کا اقرار کرایا گیا ہے۔ پھر اسی لیے ایک اور لقب جو چند مرتبہ عرض ہو چکا، اور اب تو بچے کو یاد ہو گیا ہوگا، یہ لقب کہا گیا رجب العصب۔ اسے رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ سب یعنی سب ایک سین سے ہوتی ہے، ایک سواد سے ہوتی ہے۔ سین والی جو ہوتی ہے وہ سب و شتم، یعنی کسی کو رقیق الفاظ کہنے کے معنی میں استعمال، سواد سے جو ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ عراق میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی 40 پہ یہاں پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں صوب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈال دو۔ یہ سبن سبا سے متعلق ہے، اس طریقے سے انڈیلنا رحمتوں کا جس طریقے سے انڈیلنے کا حق ہے، یعنی نچھاور ہو جاتی ہیں، موسلادھار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے میں نازل ہوتی، اس لیے کہا گیا ہے اسے رجب الاسد، اور اسے شہر امیر المومنین علیہ السلام بھی کہا گیا ہے۔ شہر امیر المومنین علیہ السلام اسے اس لیے اس اعتبار سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ولایتوں بھرا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے نا اتنی ولایتیں اس کے اندر ہیں، گو کہ معصومین علیہ السلام کی باقی بھی آمد ہے۔ ہاں یہ بھی ملتا ہے السلام علی المولودین فی ھذا الشہر، 2 مولودوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں 2 مولود کون کون سے ہیں؟ ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور ایک امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر اس سلام کے اندر نہیں ملتا جو کہ رجب المرجب کی ہے۔ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ان 2 معصومین علیہ السلام کی پہچان بھی امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے حالانکہ اتنی معرفی کرائی گئی، ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان 2 معصومین علیہ السلام کی بھی آمد اس میں ہے۔ کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ نہیں کہہ رہا سب کو نہیں پتہ ہے، لیکن لوگ زیادہ تر رجب کو امیر المومنین علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے جانتے ہیں۔
اسی لیے اسے شہر امیر المومنین علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے۔ ولایت کا مہینہ، ایک اور جو تعویل بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کے مہینے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا گیا۔ کس لیے؟ دیکھیں اس لیے کہا گیا کیونکہ آخری حجت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجت کو بیدار کرنا ہے آ کر، اس لیے اسے شہر رسول اللہ کہا گیا شعبان المعظم کو۔ اور رمضان الکریم کو کس لیے کہا گیا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہے گو کہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا مہینہ، اس لیے اسے زیادہ تر شہر اللہ الاکبر کہا جاتا ہے رمضان المبارک کو۔ اب دیکھیے ترتیب کیسے بنی، رجب شہر امیر المومنین علیہ السلام، پھر کیا بنا، آگے آیا شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم، پھر کون سا مہینہ آ گیا، شہر اللہ الاکبر رمضان المبارک۔ اب دیکھیے پہلے ولایت ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے توحید ہوتی، پھر نبوت ہوتی، پھر امامت ہوتی، اس اعتبار سے مہینوں کی کہ اسم ہونے چاہیے تھے یا نسبت ہونی چاہیے تھی۔ کہا کہ دنیا کے اندر اس لیے تمہیں پہلے ولایت کے مہینے کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے ولایت کے مہینے کو پہلے قرار دیا گیا کہ پتہ چل جائے جس شخص نے نبوت کی طرف قدم بڑھانا ہے وہ ولایت کے اوپر سے ہے، ولایت پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ پھر کہا کہ اب نبوت کو توحید کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن نبوت کا مہینہ توحید سے پہلے قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کہا کہ تاکہ پتہ چلے کہ توحید پہ یقین اس کا ہی قبول ہوگا جو نبوت پہ یقین رکھتا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توسل کا یقین دلانا چاہتا ہے، پہلے امامت ہے، پھر نبوت ہے، پھر توحید ہے، یعنی ربط اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ نبوت سے ربط رکھنا ہے تو ولایت سے ربط رکھنا ضروری ہے، اگر توحید سے ربط رکھنا ہے تو نبوت سے ربط رکھنا ضروری ہے، لہذا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ہی اللہ کافی ہے، اللہ کافی کس کو ہے؟ وہ اس کو ہے جس کے لیے کفایت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور وہ معصومین علیہ السلام ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، توسل کرنا ہے، توسل کے بغیر ہمارے لیے چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمارا وہ ظرف، نہ ہمارا وہ کردار، نہ وہ ہماری افکار کہ ہم مستقیم اللہ تک پہنچ سکیں، لہذا ہمارے لیے جو ذریعہ رکھا گیا ہے پہلے امامت ہے، پھر نبوت ہے، پھر توحید رکھا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر یقین رکھنا ہے شہر اللہ کے اوپر تو امامت کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی پڑے گی۔ امامت کے لیے یہی ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام کی آمد کی خوشی یہ ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر رجب کو امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ قرار دے دیا ہے، اور یہ شہر امیر المومنین علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے لوگوں کے لیے عزت کا سبب ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو بہت زیادہ عزتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اب رجب کو ایک اور اس لیے بھی کہا گیا رجب نہر فی الجنہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل فمن صام یوما من رجب سقاہ اللہ من ذالک النہر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب جنت کے اندر ایک نہر کا نام بھی ہے۔ دیکھیں اچھی اچھی جگہوں پہ ہی رجب کا نام رکھا گیا ہے، کہا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا رنگ جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس شخص نے ایک روزہ بھی رجب المرجب میں رکھ لیا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے اس نہر کا مزہ چکھائے گا یا اس نہر سے پانی پلائے گا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارا یہ نمبر سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ کے پاس، اسے نوٹ کر لیجئے، اس پہ ہمیں پیام بھیجیے تاکہ ہم آپ کی دعائیں معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگ سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
خیبر وے پر کیا فرما ہے جبریل تمہارے شہر وے پر کیا نام علی کا ورد کرو یہ غم بم دربار کیا نام علی کے سامنے کوئی غم بم پر کیا نام علی کا ورد کرو یہ غم بم دربار کیا نام علی کے سامنے کوئی غم بم پر کیا جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا امام حسین علیہ السلام، ہماری مدد کیجیے۔ میرا بھائی بہت زیادہ پریشان ہے، بے روزگار ہے، مولا اس کے لیے کوئی اچھا وسیلہ، اچھا روزگار میسر فرمائیے، مولا اسے صحت عطا فرمائیے۔ مولا میں اشکوں کے ساتھ لکھ رہی ہوں، مولا ہمارے درد کی آپ ہی دوا کیجیے، ہمیں بھی آپ طلب کر لیجئے نا، تاکہ ہم بین الحرمین میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کریں۔ مولا ہمارے دل کا حال آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے دل کی دوا کیجئے، ہمارے درد کی دوا کیجئے، مولا پریشانیاں دور فرمائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے توسل کو قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر حسین، مولا آپ کو بہت زیادہ آپ سے دعا ہے، مولا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مولا بہت زیادہ التجا ہے آپ سے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیے۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کی التجا قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین، آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کی بزرگواری کا واسطہ مولا ایک نگاہ فقط ہم پہ بھی فرما لیجئے، مولا ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، مولا سلام ہو آپ پر، مولا میں بیکار ہوں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مولا اس تنگ دستی سے نجات دے دیجیے۔ مولا قسم ہے آپ کو، امام حسین علیہ السلام آپ کو قسم ہے مولا عباس علیہ السلام کی، آپ کو آپ کے 72 ساتھیوں کی قسم ہے مولا، ہمارے اقتصادی حالات کو اچھے کر دیجیے مولا۔ مولا حسین ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر حسین، سلام ہو مولا امام حسین علیہ السلام کی تشنہ لبی پر۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہم سب گرفتار ہو گئے ہیں، عجیب بیماری ہے، عجیب تکلیفیں ہیں، مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے۔ جہاں کہیں بھی مومن پریشان ہیں، بیمار ہیں، جس بلا میں مبتلا ہیں، ازالہ فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔